شکایت کیوں آئی ہے بھائی؟ ہے کمال ہو گئی۔ حیدرآباد ٹون والوں سے پہلی دفعہ بات سنی، میں نے کہا کچھ اثر ہو گیا ہے، دم کر دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بڑے اختصار کے ساتھ قابل احترام، واجب الاحترام، محترم، مکرم علماء کرام، سامعین شرکائے کلاس کورس الحدیث، آٹھویں سالانہ کانفرنس تقریب اختتام کورس الحدیث۔ یہ اعزاز اس جماعت اور اس مسجد کو ہے کہ بچے سے لے کر جوان، جوان سے لے کر بوڑھا، ہر ایک اس کورس کا طالب علم ہے۔ اور یہ اس مرکز اہل سنت والجماعت دیوبند کے اس مرکز کو اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کے دلوں میں نقش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچوں کے دلوں میں نقش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بوڑھوں کے دلوں میں نقش کرنا۔ یہ اعزاز اس مرکز کو ہے جو 8 سال سے یہ سر انجام دے رہا ہے۔ اور یہ حیدرآباد ٹاؤن والوں کو اعزاز ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے مفتی محمد افضل صاحب انتھک محنتی انسان ہے،
جو اتنا لمبا کورس کراتا ہے، میں پڑھانے والوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور پڑھنے والوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حدیث ہے رسول اللہ کا فرمان، سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اچھا سیر ہلاندے ہو، زبان نہیں ہلاندے ہو، گل کے نہیں یار، سیر نہیں ہلانا، زبان ہلانی۔ حدیث ہے رسول اللہ، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، رسول اللہ کی مجلس میں درود پڑھا جائے تو مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ آپ درودی ہیں یا برودی ہیں؟ تو کیوں نہیں درود پڑھتے؟ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، رحمت دو عالم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کے پیارے نبی کا فرمان ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے رسول اللہ کا پیغام، آپ کا فرمان، آپ کا بول۔ حدیث بولتی ہے یوں سمجھو کہ رسول بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے یوں فرمایا، پیغمبر کا فرمان ہے، یہ فرمایا، تو فرمان رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرمان رسول ہے، فرمان رسول اللہ کے حکم کی تشریح ہے، فرمان رسول قرآن کی تشریح ہے، قرآن اللہ کی بول ہے، قرآن اللہ کی زبان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے، اور اس فرمان کی تشریح سمجھانے کے لیے وہ حدیث رسول اللہ ہے۔ اس حدیث کا کورس آپ نے کیا، وہ حدیثیں آپ نے سیکھی ہیں، سنی ہیں، جو بار بار ایک چیز سنی پڑھی جاتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ جماعت والے تعلیم کراتے ہیں نا، بار بار فضائل اعمال پڑھتے ہیں، کوئی پوچھ لے بھئی کل بھی تو یہی پڑھا تھا، آج پھر وہی پڑھ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائی بار بار پڑھنے سے سبق یاد ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے سبق یاد ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ ہے، اور حدیث بھی پیغمبر کائنات کی، حدیث بھی آخری انبیاء کی، حدیث بھی امام الانبیاء کی، فرمان بھی پیغمبر کائنات کا، آخری نبی ہے، اس کا فرمان بھی آخری ہے۔ نہ رسول پیغمبر آئے گا، نہ کوئی اور حدیث آئے گی، نہ نبی کوئی اور آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ تو حدیث ہمیں کس نے پہنچائی؟ پھر دم پڑا۔ حدیث ہمیں کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ زور سے کہو گے کس نے پہنچائی؟ کس نے پہنچائی؟ کس نے پہنچائی؟
صحابہ نے حضور سے سنی، پھر آگے آئی، دوسرے صحابی نے صحابی سے سنی، اس سے پھر آگے چلی، پھر اماموں نے سنی، پھر انہوں نے لکھی، پھر چلتی چلتی پھر مفسرین کے پاس آئی، پھر محدثین کے پاس آئی، پھر علماء کے پاس آئی، پھر مفتیان گرامی کے پاس آئی، پھر فضلاء کے پاس آئی، پھر بخاری شریف بن گئی، پھر حدیث مشکات شریف بن گئی، پھر کتب میں آئی، پھر پڑھانے والوں نے پڑھائی، پڑھنے والوں نے پڑھی، پڑھانے والا پڑھاتا گیا، پڑھنے والا سنتا گیا، اور اللہ دل میں بٹھاتا گیا۔ کہاں سے آئی، کس نے بھیجی، کس نے سنائی، کون لے کر آیا؟ ایک صحابی نبی کا فرمان سنتا ہے، وہ چل دیا جاتا ہے، میلوں سفر کرتا ہے، سفر کرتا کرتا چلتا جاتا ہے، اس حدیث کو سناتا جاتا ہے۔ ارے حدیث پہنچانے والے بھی صحابہ، قرآن پہنچانے والے بھی صحابہ، کلمہ پہنچانے والے بھی صحابہ، دین پہنچانے والے بھی صحابہ۔ صحابی کا کلمہ پہنچانے والے صحابہ، کلمہ لے کر چلے صحابہ۔ کیوں جلے بڑھ گئے ہو؟ کون؟ 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 صحابہ لے کر آئے، صحابہ۔ نماز کون لے کر آیا؟ رحماء بینہم، صحابہ 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 لے کر آئے۔ نماز ہمیں کہاں سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ قرآن کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا۔ اور صحابی آپس میں کیا ہیں؟ رحماء بینہم، بھائی بھائی ہیں۔ اشداء علی کفار کو ضرب لگانے کے لیے وہ ایک ہیں، اشداء سخت ہیں۔ کیا ہے؟ سخت ہیں، سخت ہیں۔ اپنے لیے کیا ہیں؟ نرم ہیں۔ اور کیا ہیں؟ بھائی۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ علی معاویہ نہیں یار، علی معاویہ۔ میرے دفتر میں ایک آدمی آیا، وہ کہنا جی تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا مسلمان۔ کہنا جی کیڑے؟ میں کہا دوان کھڑ چھاتے باقی سارے۔ انہاں کہا کیڑے؟ میں کہا ایک نبی دا منکر تے ایک صحابہ دا منکر، انہاں دونوں نو کھڑ چھاتے باقی اسی سارے مسلمان۔ میں کہا اچھا؟ انہاں کہا تھوڑے بچے دا نام کہ؟ میں کہا علی۔ میں کہا نال جنہیں معاویہ، یہ جنہیں دیوبندی تا نہیں رکھ دے۔ اور میں کہا میرا نام کہ جنہیں احمد علی۔ میں کہا موڑ۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت خالصتاً دیوبندی علی اور آل رسول کو نہیں مانتے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے نا، دیا جاتا ہے۔ لیکن جتنا ہم مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہم نے تو ایسے مانا، جان لا کر رکھ دی، لیکن صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ارے ہم نے ایسے مانا کہ علی شیر خدا ہے، حسنین کریمین حضور کے شہزادے ہیں۔ ہم نے ایسے مانا اور ان پر آنچ نہیں آنے دی، زندگیاں گوا دی میرے علماء کرام نے۔ ہم نے ایسے مانا، ہم نے رحماء
روحماؤ روحماؤ روحماؤ. میں نے ایک تقریر چھوڑی تھی وہ سراجیہ ٹاؤن میں جہاں سے چھوڑی تھی، ابھی وہاں سے چل کر 10 منٹ لگاؤں گا. اور وہاں سے چھوڑی تھی، کیسے چھوڑی تھی؟ میں نے کہا تھا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. بولو نا، معاویہ 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 معاویہ. میں قربان جاؤں معاویہ تیرے ہاتھوں پہ، تیرے ہاتھ تو حضور کے ہاتھ میں گئے نا. میں قربان جاؤں معاویہ تیری آنکھوں پہ، تیری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. معاویہ تیری ان انگلیوں پہ قربان جاؤں، ان انگلیوں نے قلم پکڑ کر قرآن لکھا ہے. معاویہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے بار بار حضور کا چہرہ دیکھا ہے. معاویہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے لیل والی زلفیں حضور کی کاٹی ہے. معاویہ تیرے عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے پانی ڈالا حضور نے وضو کیا. معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی ہے. ساری کائنات کے قطب ابدال ولی کامل مل جائیں تو صحابی نہیں تابعی کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحابی ہے جس کو رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وہ میرے تو راضی، میں انہاں تو راضی. وہ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. وہ معاویہ بن ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. معاویہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پہ حسن نے بیعت کی ہے. معاویہ وہ شخص ہے جس کا وظیفہ حسین نے قبول کیا ہے. معاویہ وہ شخص ہے جس کا تحفہ حسین نے قبول کیا ہے. معاویہ وہ شخص ہے جو پیغمبر کا فرما بردار ہے. معاویہ وہ شخص ہے جو حضور کا سالہ ہے. معاویہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں جو نبی کے گھر میں ازواج ہے وہ معاویہ کی بہن ہے. حبیبہ حضور کی بیوی ہے اور معاویہ بن ابو سفیان کی بہن ہے. معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے. روحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی تھے. کیا تھے؟ بھائی تھے. تیسرا ٹولہ تھا منافقوں کا، وہ لڑانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن روحماء بینہم، ارے صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہ دیکھ، صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھ، صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں نہ دیکھ، صحابہ کو تاریخ پڑھ کر نہ جانچ، صحابہ کو تاریخ دیکھ کر نہ بھاگ. ارے صحابہ کو دیکھنا ہے، قرآن اٹھا، صحابہ کو دیکھ، قرآن کے اوراق اٹھا، صحابہ کو دیکھ، قرآن پڑھ، صحابہ کو دیکھ، فرمان رسول پڑھ، صحابہ کو دیکھ. صحابہ وہ ہے جن کے لیے میرا اللہ خوشخبریاں سناتا ہے. یہ معاویہ بن ابو سفیان وہ صحابی رسول ہے جس سے اپنے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ مظلوم صحابی ہے. یہ بولو نا، یہ بولو نا، بولو نا. مظلوم صحابی ہے. اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے. وہ معاویہ ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارے پر فرض ہے. اس کا دفاع کرنا ہم پر ہے. بولو نا، بولو نا، بولو نا. ڈھلے پہ گئے ہو، اوہ ڈھلے پہ گئے. اوہ تواڈے دماغاں دے اندر جیڑی دشمن معاویہ نے جیڑا پروپوگنڈا بھر کے چھوڑ دیتا ہے نا، اتھے ساڈا بندہ بھی سوچن لگ جاندہ ہے کہ آج مولوی صاحب معاویہ دا نام لے کے سنا رہے ہیں. اسی اتنا معاویہ کرانگے نا، انشاءاللہ پروپوگنڈا ناکام ہو جائے گا، معاویہ دی شان بلند ہو جائے گی.
سناؤ نا، سناؤ نا، معاویہ بن ابو سفیان اس کے نام پہ کنڈے کھاتے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان وہ ہستی ہیں، وہ صحابی رسول ہے خدا کی قسم، جس کو پیغمبر کائنات نے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہے۔ وہ معاویہ بن ابو سفیان ہیں جس کو پیغمبر کائنات نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ وہ معاویہ بن ابو سفیان ہیں جس کو پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا، معاویہ جب تم حکمران بنو گے۔ کس نے فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کس نے فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے۔ جس کی حدیث کا کورس آپ نے پڑھا اس پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا، اس پیغمبر کائنات کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ کس نے فرمایا تھا؟ کس نے فرمایا تھا؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا۔ جھنڈا پھر علی کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر خیبر فتح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ جھنڈا نبی نے دیا، جھنڈا نبی نے دیا۔ مدد کس نے کی؟ مدد کس نے کی؟ فتح کس نے دی؟ لیکن فرمایا کس نے تھا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا، صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا فتح اس کے ہاتھ پر ہوگی۔ فتح کرنے والا کون؟ مدد دینے والا کون؟ فرمان رسول تھا، اللہ نے مدد کر دی۔ علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علی کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا خیبر فتح ہو گیا۔ تو معاویہ ابو سفیان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، جب حکمران بنو عدل کرنا۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہتا ہوں 2 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کروں گا۔ میرے بہت ہی پیارے مولانا اسامہ رضوان صاحب میرا شاگرد رشید ہے۔ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن شاگردوں پہ استادوں کو بھی فخر ہوتا ہے، ان استادوں کو بھی فخر ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میرا شاگرد بیان کر رہا ہے، میرا شاگرد ترقی کر گیا ہے۔ وہ استاد کی تعریف ہوتی ہے، شاگرد جب آگے بڑھتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آج وہ آپ کے سامنے آخری خطاب فرمائیں گے۔ بیان کرنا یا چاہتا ہوں کہ حدیث کس نے دی؟ صحابہ نے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ بولیے 2 منٹ رہ گئے، بولیے قرآن کس نے دیا؟ حدیث کس نے پہنچائی؟ نماز کس نے پہنچائی؟ ارے کلمہ کس نے پہنچایا؟ دین کس نے پہنچایا؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ایسے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ نے۔ ارے صحابہ نے، اگر صحابہ اوپر ہاتھ رکھیں، صحابہ اگر صحابہ نہ ہوتے ہم عام کافر ہو کر مر جاتے، صحابہ نہ ہوتے ہم قرآن کے قاری نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے ہم شیخ الحدیث نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے مفکر اسلام نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے یہ مسجد نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے قرآن کے ادارے نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے تو یہ حدیث کی خقوص نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے یہ امت نہ ہوتی۔ ارے صحابہ ہیں، وہ ہماری جان ہے، ہم صحابہ والے ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کا دفاع ہمارے لیے فرض ہے، انشاءاللہ العزیز صحابہ کا دفاع کریں گے۔ سن لو صحابہ کے دشمنوں،